الفاتحہ جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَوْلِ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم مراق مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن ہے جس سے دو جہاں بس ہو دیا حسین ہے، دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے۔ اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں، رب نے کہا اے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا نہیں، کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین ہے۔ اور جھکتی ہوئی کمر کو سیدھا کیا یہ شان سے، جھکتی ہوئی کمر کو سیدھا کیا یہ شان سے، بوڑھے حبیب کہہ گئے لشکر سے سینہ تان کے، موسیٰ کو مجھ پہ فخر ہے میرا عصا حسین ہے۔ اور گردن پہ تیر کھا کے جو عسکر جو مسکرا دیے، گردن پہ تیر کھا کے جو عسکر جو مسکرا دیے، جس کا صغیر ہو علی کتنا بڑا حسین ہے، جس کا صغیر ہو علی کتنا بڑا حسین ہے۔ اور سامعین کرام، آج کی رات عاشور کی رات
اور کل کا دن یوم عاشور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشور کے دن کافی ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور کافی چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ عاشور کے دن یعنی آنے والا کل کا دن، ماضی میں کافی سارے ایسے واقعات ہو چکے جو کہ میں نے جمعہ کے اندر تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی تھی، لیکن کل کی برکتیں حاصل کرنے سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ اس کی آنے والی یہ جو جس رات کے اندر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی برکت والی ہے، اور آنے والا کل وہ بھی بڑا عظمت کا دن ہے، اور وہ بھی بڑا دن مانا جاتا ہے۔ اس میں سے بے شمارات چیزیں ہوئی اس دن کو، اور بے شمارات چیزیں ہونے والی ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل کے لیے اور آج کی رات اللہ ہمیں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عاشور کے دن کا روزہ رکھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، کہ ایک روزہ نہ رکھا جائے، 10، 11 یا 9، 10، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی عاشور کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کے بدلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بدلے، لیکن ہم پر سے بھی بڑھ کر ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 7 یا 10 کا، یا 8 یا 10 کا، یا 10 یا 11 کا روزہ، ایک روزہ نہ رکھا جائے۔ کبھی بھی اگر روزہ کسی کو رکھنا ہو تو ایک روزہ نہ رکھیں، بل اس پر اس لیے منع کیا گیا کہ یہ یہودیت سے مشابہت ہو جائے، اس لیے بس اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات کل کی گفتگو حضرت امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے شہزادوں کی شہادت۔ اب یہاں کوفہ کے اندر حضرت مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 3 ذی الحجہ کو انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور وہ خط امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو حضرت مسلم نقی نے لکھا تھا کہ امام جتنا ہو سکے آپ جلد تشریف لے آئیں، کیونکہ ہر ایک نے آپ کے نام کی بیعت کی ہے، اور ہر کوفہ والا آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا، اور ہر ایک نے بیعت کر لی ہے۔ یہ خط پہنچا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 ذی الحجہ یا 2 ذی الحجہ کے دن، بعض لوگوں نے 1، 2 یا 3 لوگوں کی قید فرمائی ہے، اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام مسلم نقی کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام مسلم کا وہ خط پہنچا۔ اب یہ قافلہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 72 کا قافلہ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے کوفہ کے لیے۔ 3 ذی الحجہ کو یہ قافلہ روانہ۔ اب دیکھیں یہ ساری کائنات کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں شہر مکہ کے اندر، اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ جس کا مقدر چمک جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے اوپر نگاہ عنایت ہو جاتی ہے، جس کے نصیب میں حج لکھ دیا جاتا ہے، ہر ایک
तमाम ममालिक से लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने आबाई वतनों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर सब शेरे मक्का में जमा हो रहे हैं हज के लिए। अब यहाँ नबी का नवासा फातिमा ज़हरा का नूरैन अली अल-मुर्तज़ा का जिगर पारा यहाँ शहर मक्का छोड़, किस लिए? कि ताकि दीन इस्लाम को बचाया सके, किस लिए? कि शरीयत मुस्तफा को बचाया जा सके। अब जो दीन मेरे मुस्तफा ने फैलाया था, अब उस दीन को बचाने का वक्त आ गया था। जिस दीन को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत के चमकाया था, और सदाकत को बरकरार रखने के लिए इमाम हुसैन शहर मक्का को छोड़ रहे हैं। जिस अदालत को उमर फारूक आज़म ने इंसाफ का मुजस्समा पहनाया था, उस इंसाफ को क़यामत तक के लिए कायम रखने के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहर मक्का को छोड़ रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी की कुर्बानियां ज़ाये न जाएं, जो जंग में पैसा दिया था, जो सखावत का मुजाहिरा किया था, कि जिस जंग में सहाबाए किराम ने अपनी शहादत की कुर्बानियां पेश की थी, वो कुर्बानियां ज़ाये होने न पाए। अब उन कुर्बानियों का हक अदा करने का वक्त आ चुका था। इमाम ने सोचा कि अब इन कुर्बानियों का हक बचाने के लिए अब मक्का में मेरा रहना मुनासिब नहीं, इसलिए इमाम ने शहर मक्का को छोड़ने का फैसला फरमा लिया। सहाबाए किराम की मेहनत और उनकी मशक्कतें ज़ाये न होने पाए, जिन्होंने कुफ्र के ऊपर ईमान को चमकाया था, उस ईमान को दागदार न होने दिया जाए, इसलिए इमाम अली मकाम शहर मक्का को छोड़ रहे हैं ताकि दीन इस्लाम को उरूजियत मिल सके, शरीयत को एक आइडियल मिल सके। इसलिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला शहर मक्का को छोड़ रहे हैं। घर वालों को हुक्म दिया कि अपने साजो सामान को तैयार कर लिया, हम कुफा के लिए जा रहे हैं, अब नहीं रुकना यहाँ। कि जहाँ आज हमारी जिंदगियाँ तमन्ना ये होती है कि अगर शहर मक्का में मौत आ जाए तो इससे बढ़कर हमारे मुकद्दर की कोई बात ना। आज उस शहर को छोड़ रहे हैं सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए दीन के लिए, इसलिए सारी उम्मत को जिंदा रखने के लिए घर वालों को हुक्म दिया कि साज सामान तैयार कर लिया जाए। अब हम कुफा के लिए निकलेंगे, अब यहाँ में रुकना नहीं है। कुछ लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब सफर की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा इमाम आप जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। इमाम अली मकाम गोया कि उन्होंने, मैं अगर अपने तसव्वुर का बयान करूं तो कहा होगा कि लोगों, सवाल करने वालों, इमाम इसलिए शहर मक्का को छोड़ रहा है क़यामत तक के लिए लब्बैक की सदाएं बुलंद होती रहे। इमाम इसलिए शहर मक्का को छोड़ रहे हैं ला शरीक की सदाएं बुलंद रहती रहे। इमाम आज इसलिए मक्का को छोड़ रहे हैं कि अल्लाहु अकबर की सदा दुनिया क़यामत तक के गूंजती रहे। इमाम आज मक्का को इसलिए छोड़ रहे हैं कि क़यामत तक के लिए मेरे नाना की उम्मत यहाँ लब्बैक की सदा बुलंद करने के लिए आती रहे।
اس لیے آج امام شہر مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے سفر شروع فرمایا، کافی سارے درمیان میں واقعات ہوئے اور آپ نے ایک قاصد روانہ فرمایا کوفہ کی طرف کہ جاؤ میرا پیغام لیا اور دیکھو کہ کوفہ کا منظر کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دنوں کے اندر وہ کوفہ پہنچ آئے۔ محبین اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائیوں میں سے ایک فدا کوفہ پہنچتے ہیں۔ اب یہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شروع ہے۔ اب وہ قاصد روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے۔ کوفہ پہنچتے ہیں، جب یہ خط پہنچتا ہے تو ابن زیاد نے یہ کیا کہ ان کو بھی انہوں نے قتل کروانے کا حکم دیا۔ اس طرح سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جامع شہادت کو نوش فرمانے والی یہ چوتھی شخصیت جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دی۔ راستے میں آپ کو کوفہ سے ایک شخص آ رہا تھا، وہ ملا تو کہا کہ امام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ کوفہ کی طرف۔ کہا کہ وہاں نہ جائیں، حالات بڑے خراب ہوئے اور وہاں بہت پیچیدہ مسائل ہو چکے ہیں، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے تھے۔ بچپن گزرا، جوانی گزری، جوانی کے اندر میں آپ 55 یا 56 سال کی عمر تک جب آپ نے کربلا کے اندر جامع شہادت نوش فرمایا، ہر کچھ جانتے لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی معلوم ہو چکا ہے۔ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہ کلن چاہتے تھے، واپس مکہ کے لیے جا سکتے تھے، لیکن مرضی خدا بندی کچھ اور تھا۔ یہاں کوئی کرامت دکھانا مقصد نہ تھا، یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو امتحان کے لیے جو تیار کیا گیا تھا۔ اب اگر ہم کسی کا 10ویں کا یا 12ویں کا کوئی امتحان دیتا ہے تو باپ ساتھ میں نہیں جاتا ہے، بھائی ساتھ میں نہیں جاتا ہے کہ کچھ تجھے بتاؤں گا تاکہ وہ آگے بڑھ جائے، خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بھائی اس کے لیے محنت کرتا ہے، باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کس طرح سے کہ اسے راستہ بتلاتا ہے کہ اس ایگزام میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تجھے جی جان لگا کر پڑھائی کرنی پڑے گی، جو تجھ سے سوالات ہوں گے اس کے جوابات کو تجھے جاننا ہوگا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ کربلا کے امتحان کے لیے بچپن میں جبریل امین آتے تھے جھولا جھلانے کے لیے کہ حسین کربلا کی زمین پر تجھے کفن بھی میسر نہ ہوگا، اس لیے جبریل امین تیرا جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے شہزادے حسین کربلا کی زمین پر تجھے بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اس لیے ہمارے تمہارے آقا نے اپنا لعاب دہن دیا کہ حسین تجھے امتحان کے لیے مصطفیٰ تیار کر رہے ہیں، تجھے بھوک کا احساس ہو تو مصطفیٰ کے لعاب دہن کو محسوس کر لینا، جب بھوک کا احساس ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو محسوس کر لینا،
تاکہ بھوک تجھے امتحان دینے سے روک نہ پائے، پیاس تجھے امتحان دینے سے روک نہ پائے۔ اے شہزادے میرے حسین، جب تیرے بیٹوں کو تیری نظروں کے سامنے شہید کیا جائے تو اپنے ماموں کی شہادت کو یاد کر لینا کہ اپنے نانا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، اس لیے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوا دیکھے تو صبر کا مجسمہ بنا رہے، تیرے اندر باپ کی ممتا پیدا نہ ہو۔ اس لیے تیرے نانا مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے حسین، اس لیے تجھے تیاریاں دی، اور کافی چاری باتیں ہوئی۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر کربلا کے آخری میدان تک آپ نے امتحان گاہ میں امتحان دیتے رہے۔ اول غرض امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ رواں دوا ہے، اور کربلا کی زمین سے پہلے ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اپنے خیموں کو یہاں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے یہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ سامنے سے 1000 کا لشکر، اب اگر میں گنتی کرواؤں کہ ایک کے مقابلے میں 100 ہوں تب بھی زیادہ تھے، ابھی تو صرف روکنے کے لیے یہاں 72 کا قافلہ۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہم کتنے مرد تھے، کتنے عورتیں، کتنے بچے، اگر ان سب کا شمار کیا جائے تو ایک جوان کے مقابلے میں کربلا کی زمین پر 150 آدمی ایک نوجوان کے سامنے روکنے کے لیے، ایک امام عالی مقام کے ایک آدمی کو روکنے کے لیے 150 لوگ، کتنا خوف، کتنا ڈر۔ وہ بھی جانتے تھے جو آ رہے ہیں وہ عام نہیں ہیں، جو آنے والی شخصیت ہے کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، وہ مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، وہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ ہاشمی خاندان کے نمکتے ہوئے ستارے، یہ ہاشمی چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر انہیں روکنا ہے تو ایک کے مقابلے میں 1000 کو رکھا جائے تب جا کر ہم انہیں روک پائے، اور کربلا کے اندر ایسا ہی ہوا۔ الغرض حور بن یزید نامی شخص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کو روکنے کے لیے سرزمین کربلا سے ایک مقام پہلے پہنچ جاتا ہے، 1000 لشکروں کے ساتھ روک دیتا ہے کہ اب آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حور نے کہا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حور تیری ماں تجھ پہ روئے۔ اللہ اکبر۔ حور نے کہا کہ ایک نواز رسول، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ نبی کی آل ہیں، اس لیے میں اس بات کا جواب نہیں دیتا، لیکن ہم تو حکم کے غلام میں ہمارے پاس تو حکم ملا ہے کہ حسین ابن علی کو روک دیا جائے جہاں بھی ملے۔ اب دیکھا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سپاہیوں کی طرف نگاہ ڈالی کہ گھوڑے ہانپ رہے ہیں، 1000 جو سپاہی آئے وہ تھک چکے ہیں۔ کہا کہ وہ لگتا ہے کہ گھوڑوں کو آرام نہیں دیا گیا ہے، آرام نہیں ملا ہے۔ کہا کہ ہاں کوفہ سے نکلے ہیں اور فوراً یہی رکے، کہیں گھوڑوں کو آرام نہیں دیا۔ قربان جا اس نبی کے نواسے پر سخاوت کا مجسمہ جو قید کرنے کے لیے آیا ہے، جو قیدی بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر بھی نبی کا نواسہ کتنی رحم دلی دکھاتا ہے۔ قافلے والوں سے فرماتا ہے عباس
علی اکبر اپنی مسجد سے کہا کہ گھوڑوں کو آرام دیا جائے، انہیں پانی پلایا جائے۔ حضرت حور فرماتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ کہا کہ عباس انہیں پانی دیا جائے۔ کہا کہ بیٹے علی اکبر انہیں پانی دیا جائے۔ اپنے پانی کے جتنے مشکیزیں تھے تمام یزیدی لشکروں کو دے دیا اور فرمایا کہ بات اتنے بعد میں ہوتی رہیں گی، گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی، نبی کا نواسا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں تو جانوروں کو بھی فکر کی جاتی ہے، یہاں تو انسانوں کے اوپر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پانی تمام قافلے والوں کو پلا دیا جائے اور تو بھی پی اور تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا امام پانی کے لیے ترسا تھا، میرے امام کے پاس پانی نہیں تھا۔ ارے پانی تو میرے امام کی وہ شان ہے، میرے امام کی وہ عظمت ہے کہ اگر ذوالفقار کو سرزمین کربلا کے اوپر گاڑ دیتے تو وہ ریگستان کو بھی نخلستان بنا دیتے۔ لیکن یہاں کرامت دکھلانا مقصد نہیں تھا۔ اگر کرامت دکھانا مقصد ہوتا تو میرے امام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیتے تو اس قدر آسمان سے پانی برستا کہ وہ کربلا کی زمین بلکہ کربلا کی زمین نہ رہتی، وہاں پر ندیوں کا انبار شروع فرما دیا جاتا۔ لیکن میرے امام امتحان کے لیے گئے، مرضی خدا بندی کے اندر ہی مرضی امام اندر موجود تھی۔ آگے ہو تو بھی پانی پی، تیرے گھوڑوں کو بھی پلا، باتیں بات میں ہوتی رہے گی۔ تمام مشکلیں جو پانی تھا تمام پانی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حور کے تمام سپاہیوں کو کہا کہ اب بتا حور کیا بات ہے؟ آپ اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے قید کرنے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں نے بلایا ہے، مہمان نوازی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خط لکھ کر مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتا امام یہ نواسہ رسول ہم نہیں جانتے کون سے خط کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سے خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ امام علی مقام نے کہا کہ وہ سارے خط لے آئے جائیں، تو ہمیں کوفہ سے آئے تھے۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ دیکھ فلانے نے خط لکھا ہے، یہ دوسرے نے، یہ تیسرے نے، اس طرح سے 100 سے زائد خطوط امام علی مقام امام حسین نے حور کے سامنے بکھیر دیے۔ دیکھ حور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، 100 سے زائد خط لکھے گئے، بار بار خطوط لکھے گئے اور مجھے بلوایا، مہمان نوازی کے باتیں کیے گئے اور کہا کہ آج نہیں تو کل امام آپ کو آنا پڑے گا۔ تم نے دیکھا کہ امام ہم اس خط کے بارے میں نہیں جانتے، ہمیں اس خط کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ اہل بیت کے محبین تھے، کوئی سختی نہیں کرتا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ہاں امام چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رات کے وقت گزارا اور نماز عصر ان 1000 سپاہیوں نے بھی امام علی مقام کی امامت کے ساتھ ہر ایک نے نماز ادا فرمائی۔ غور کریں اس بات پر کہ 1000 کا لشکر میرے امام کے پیچھے نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد امام علی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے یہ نزدیک کا گاؤں ہے وہاں جانے دیا جائے یا تو مجھے واپس مکہ جانے دیا جائے۔ کہا کہ امام یہاں ابن زیاد کے کافی سارے جاسوس موجود ہیں، اگر ذرہ برابر میں حرکت کروں گا تو یہ ملعون فوراً جا کر بتا دیں گے اور مجھے بھی نقصان پہنچائے گا وہ، اور میرے ہر ایک سپاہیوں کو بھی وہ نقصان پہنچائے گا۔
اب امام جب رات کی تاریخ ہو تو آپ نے قافلے کو لے کر نکل جانا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیاریاں کر لو، رات کا ایک حصہ جیسے ہی گزرے گا ہم یہاں سے نکل پڑیں گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے. کہا کہ چلو تاریخ کی رات ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلتے گئے پوری رات. آپ اور آپ کا ہر ایک قافلے کا ہر ایک سپاہی چلتا. جب فجر کا وقت طلوع ہوا رک جاتے ہیں، اب نماز فجر ادا فرماتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا فرمائی اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ کے جو معمول کے وظائف تھے آپ نے ان کی تلاوت فرمائی، کلام پاک کی تلاوت فرمائی اور انہیں ساتھیوں کے آ کے اب ہم نزدیک کے گاؤں قریب ہیں. تو جب اچھی طرح سے صبح نمودار ہوگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حور کا قافلہ تھوڑا سا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حور آیا. کہا کہ امام آپ گئے نہیں؟ کہا کہ حور پوری رات چلتا رہا اپنے ساتھیوں کو لے کر، ابھی یہاں تک ہی پہنچے. امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ اب آپ رک جائیں. اب وہاں سے ابن زیاد نے قاصد کو بھیجا کہ امام جہاں پر بھی ہو چٹیلی زمین پر ریگستان کے اندر امام کے قافلے کو روک لیا جائے اور انہیں صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے تو یا تو بیعت کریں مجھ سے یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ یزید کا حکم ہے. 72,000 کا قافلہ لے کر، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 72,000. ایک سپاہی کے سامنے 1,000 اور یزید کے جو سپاہی تھے ان تمام کو ملا کر 72,000 سپاہی کا قافلہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے تیار. اب کی حکومت کی خاطر ولید نامی شخص بڑا لالچی تھا. یہ بدبخت امام علی مقام امام حسین سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی کہ صلاح مشورے کا ایک نکل آیا. امام چاہتے ہیں کہ صلاح مشورہ کر لیا جائے، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے. لیکن ابن زیاد کے پاس طوفان شمر نامی شمر جل جوشن نامی شخص وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا کہ ابن زیاد اگر یہ امیر کی بات نہ مانیں گے اس کے سامنے جھکیں گے نہیں، چاہیے کہ وہ جھکے اور آپ کی بات مانے. اس وقت بس نے ان کی پٹیاں پڑھائی اور وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا. باتوں میں آنے کے بعد کہا کہ نہیں اب کوئی صلاح نہیں، کوئی مشورہ. چل غرض کافی ساری باتیں ہوئی، کافی سارے معاملات ہوئے اور شمر بھی آیا اور اس سے کہا کہ اگر ریکھی حکومت چاہتے ہو تو امام سے مقابلہ کرو یا بیعت کرواؤ یا ان سے لڑو، ورنہ سپاہیوں کی کمان میرے ہاتھ میں سونپ دی جائے. اب لالچ اس کے دل میں جاگ چکی تھی. کہا کہ نہیں میں امام سے مقابلہ کروں گا اور ان سے لڑوں گا. یہ 60 ہجری 5 محرم کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو اس شتیلی وادی کے اندر کربلا کے اندر ٹھہرایا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب حور آئے کہا کیا بات ہے کہ قافلہ بڑھتا ہی نہیں. کہا کہ جاؤ علی اکبر کسی سے پوچھو کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، اس وادی کو کیا کہا جاتا ہے. علی اکبر نے پوچھ بات کی تو پتا چلا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے. جیسے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اس جگہ کا نام
کربلا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، آپ نے فوراً قافلے والوں سے کہا کہ اپنے وہ اونٹوں کے کچاوے اتار دیے جائے، گھوڑوں کو باندھ دیا جائے، اور امام نے ہر ایک خیمے کا نقشہ جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جس کو مولا علی نے بیان فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام علی مقام نے کہا کہ یہاں پر اپنی خواتین کے خیمے لگائے جائیں، یہاں پر مرد حضرات کے خیمے لگائے جائیں، اس جگہ پر اپنے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو باندھا جائے۔ آگے حضرت زینب جب کیلیں گاڑی جا رہی تھی زمین کربلا کے اندر، جب زمین کے اندر کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی، تو جب کیل زمین کے اندر جاتی تھی اور ان خیموں کو باندھنے کے لیے، تو جیسے ہی کیل اندر جاتی تھی، تاریخ گواہ ہے، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جیسے ہی کیل گئی تو زمین کربلا کے اندر سے تازہ ترین خون نکلتا۔ اللہ اکبر! حضرت زینب گھبرا جاتی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتی، عرض کرتی ہیں، بھائی حسین، یہ جگہ سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ حسین یہاں نہیں رکنا ہے، ہمیں چلو اور کسی مقام پر چلے جائیں گے، اس مقام کو چھوڑ کر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے زینب، اب یہ ہمارا آخری مقام ہے، اب حسین یہاں سے کبھی نہ ہٹے گا، اب مقام یہی پر ہے، اب منزل یہی ہے، اب کوئی یہاں سے نہ اٹھے گا۔ 5 محرم کو پھر حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ پتہ کرو اس جگہ کا مالک کون ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں 2 چیز سیکھنے کو ملتی ہے، نبی کا نواسا کسی کا حق نہیں مارتا، اور فرماتے ہیں کہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں وہ کسی کا حق نہیں رکھتے اپنے اوپر۔ علی اکبر کو کہا کہ اس زمین کی قیمت ادا کر دی جائے، جو اس جگہ کا مالک ہے۔ امام علی مقام نے باقاعدہ جہاں پر آج جتنے بھی کربلا کے جتنے بھی شہداء آرام فرمائے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، وہ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں، کوئی بھی یہ اٹھ کر نہیں کہہ سکتا یہ میرے باپ کی جگہ ہے، یہ میرے باپ کی زمین ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے علی اکبر کو کہا کہ علی اکبر اس کی قیمت ادا کی جائے، اور فرمایا کہ جہاں اہل بیت کے گھر والے مدفون ہوتے ہیں وہ کسی کی جگہ پر مدفون نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی ملکیت والی جگہ پر ہی وہ آرام فرماتے ہیں۔ امام نے اس کی قیمت ادا فرمائی، اس زمین کو خریدا۔ آج جو کربلا کا وسیع، جو امام علی مقام امام حسین کا جو روزہ چمک رہا ہے، عباس علمبردار کا جو روزہ چمک رہا ہے، علی اکبر علی اصغر کی جو تربت بنی ہوئی ہے، وہ میرے امام کی جگہ ہے، کسی کی وراثت میں نہیں آئی ہوئی، کسی نے انہیں ہدیہ نہیں دیا، کسی نے انہیں تحفہ نہیں دیا۔ یہ گھر والے اہل بیت کے وہ کسی کا ادھار اپنے اوپر نہیں رکھتے، وہ فوراً ہی بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ سب کچھ معاملہ ہوا۔ آج کا دن 9 محرم کے اندر عصر کی نماز کے وقت یزیدی لشکروں سے نقارے بجنے لگے۔ شمر کے گھیرے پر رے کی حکومت کے لالچ میں اس بدنامی بدبخت نے تمام قافلے والوں کے سامنے کہا کہ قافلے والوں دیکھو، جوش پیدا کرنے کے لیے تاکہ ہر ایک جوش میں آ جائے، خلط میں آ جائے، کہا کہ دیکھو پہلا تیر میری طرف سے چل رہا ہے۔ نقارے بجنے لگے۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ ذرا دیکھو بار یا نقارے کس چیز کے لگے۔ حضرت عباس علمبار خیمے سے باہر نکلے، کہا کہ دیکھا تو یہ تو یزید کی جنگ کے لیے تیار ہو چکی ہے، انہوں نے ساز و سامان پوری تیاری کے ساتھ 72 کا قافلہ
تیار. بعض جگہ پر کہا تھا کہ 20,000 سے زائد کافی سارے جیسے. البتہ جتنے بھی تھے تو ظالم نہ. یہاں کوئی گنتی کا شمار نہیں کرانا چاہتا. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کے خلاف جو آواز اٹھے اس کا حشر اچھا نہیں ہوتا. جو اہل بیت کے خلاف جو آنکھ اٹھے اس کا حشر اچھا نہیں ہوتا. یہاں تو بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا, بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا. نقارے بجنے لگی امام عالی مقام کے پاس. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, اور آپ کبھی بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا ادب کرتے تھے حضرت عباس. حالانکہ حضرت عباس علمبردار مولا علی کی اولاد میں سے ہیں, ان کی دوسری بیوی سے حضرت عباس, لیکن اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے. حضرت امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں آتے, اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے, اپنے سر کو جھکا لیتے, اور کوئی بات کرنی ہوتی, گفتگو کرنی ہوتی تو کبھی آنکھ اٹھا کر امام کے چہرے کو نہیں دیکھتے. امام فرماتے ہیں ہر وقت تاریخ کے اندر کبھی حضرت عباس علمبردار نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. کافی ساری اس ناچیز نے کربلا کے اندر کافی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا. جہاں کہیں بھی میں نے حضرت امام علی مقام اور حضرت عباس علمبردار کو بات کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں پڑھا, حضرت عباس جب گفتگو فرماتے تھے فرماتے آقا میرے امام انہی لفظوں کا استعمال کیا. حضرت عباس نے کس قدر ان کی عزت فرماتے تھے حضرت عباس علمبردار. آخر سرکار امام یہ تو جنگ کے لیے تیار ہے, کہو کہ آج عاشور کی رات ہے, کل بڑھا دی, کل کے بعد دیکھا جائے. آج ہم چاہتے ہیں کہ دل کھول کر اس رب کی عبادت کر لیں, اس رب کو راضی کر لیں, اور ہم چاہتے ہیں جی بھر کے عبادت کی جائے, ریاضت کی جائے, تقوی پرہیزگاری اختیار کی جائے. ان کی بات کو مان لیا گیا, لیکن خوف تھا کہیں راتوں رات لشکر کو نہ بلوا لے, تیار نہ کیا جائے. کہا کہ ٹھیک ہے تیار ہیں ہم, ایک رات صبح یا تو ویٹ کر لینا یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا. امام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع فرمایا, جتنے بھی لوگ تھے. امام نے گفتگو فرمائی, لوگوں دیکھو یہ جو یزیدی ہیں میرے جان کے دشمن ہیں, ان لوگوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف میری جان کے دشمن ہیں. یا تو میری بیعت چاہتے ہیں یا تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ رات کا تاریکی کے اندر آپ تمام لوگ چلے جائیں. میں کسی سے کوئی فریاد نہیں کروں گا کہ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میرے روز محشر بھی اس کے بارے میں کوئی سوال اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ جنت کے مالک کا بیٹا, جنتی نوجوان کا سردار اپنے ساتھیوں سے خطاب فرما رہا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میں کسی سے کوئی اس کی اجرت اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونے دوں گا. امام نے پھر کہا کہ میں اگر کسی کو روشنی کے اندر میں اگر کسی کو شرم محسوس ہوتی ہو کہ ہم امام کے قافلے کو چھوڑ کر کیسے جائیں تو لوگ میں اس چراغ کو بھی بجھا دیتا ہوں اور آپ اس تاریخ کے اندر نکل جائیں. کوئی بھی مزاحمت نہیں کی جائے, کوئی بھی آپ کو نہ یزیدی روکے گا نہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکنے کو تیار ہوں. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو بجھا دیا. کافی دیر تک خیمے کے اندر سناٹا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہچکیوں کی آواز آئی.
امام کی فدائی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیسے؟ اور ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں امام ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کو مہمان بنایا جائے گا اور آپ کے ساتھ مہمان نوازی کی ضیافت اڑائے گا، ہم نے اس لیے اس راستے کا منتخب نہیں فرمایا تھا کہ امام کو تخت ملے گا، امام کو حکومت ملے گی تو ہمیں بھی کچھ عہدہ دیا جائے گا، ہمیں بھی کچھ مقام دیا جائے گا، ہمیں بھی کچھ مرتبہ دیا جائے گا۔ امام جب محشر کے دن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی والدہ ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو تنہے تنہا کربلا کی زمین پر ان ظالموں کا لقمہ بنانے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ آپ کو نوچ دیں، آپ کو چیر پھاڑ دیں؟ امام نہیں، جب ہم نکلے تھے تب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آج بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا امام، ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا، کہا کہ امام جان دینا تو گوارا ہے، اپنے سروں کو کٹانا تو گوارا ہے، لیکن بحشر کے دن آپ کے نانا کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی اپنے سروں کو جھکانا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کے نام پر سر کٹا کے وہاں محشر کے میدان میں جب حاضر ہوں گے تو مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، فاطمہ تو زہرا بھی راضی ہو جائیں گی، اور آپ کے بابا مولا علی بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمیں جنت میں اللہ وہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کے ساتھ جب ہم دنیا میں بھی ساتھ ہیں تو اللہ آپ کے اوپر ہماری جانوں کو قربان کرنے کی بدولت اللہ ہمیں جنت میں بھی آپ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی، کہا کہ مولا دیکھ رہا ہے نا اپنے ہاتھوں کو جو مستبد آواز ہے جس کی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، ہاتھ ایک بار آسمان کی طرف اٹھائے پھر کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جو امام کے حق میں قبول نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ مولا میں ان سے راضی ہوں، مولا تم بھی ان سے راضی ہو جانا، اور مولا ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور ان کی قربانیوں کو مولا اپنے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ بنانا۔ امام نے دعا دی کہ جاؤ اللہ تمہیں سرخرو فرمائے، اور کافی دعائیں کی امام نے، آخر میں آپ نے فرمایا کہ جائیں اپنے خیمے میں اللہ کو راضی کر دیں۔ آج کی رات کربلا کے اندر کیا ہوا یہ حقیقت ہے، اور آج کی رات آج ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو آج خرافات میں ہیں بڑے بد نصیب لوگ ہیں، اور آج جو حسینی محفل میں بیٹھے ہوں گے بڑے قسمت والے لوگ ہیں۔ کیوں کہ آج ہم امام علی مقام امام حسین کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے عشاء کے بعد خطبہ دیا تھا اپنے ساتھیوں میں اور کہا تھا کہ یہ چیزیں کی جائے، اور الحمدللہ آج اسی خطبے کو ہم دوہرا رہے ہیں، آج ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں، آج ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ آج کافی ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو ریاکاریوں میں مبتلا ہوں گے، امام کے نام پر یہ کہتے ہیں، خرافات کو عام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام کے عشق میں کرتے ہیں، ہم امام کے محبت میں نہیں۔ کربلا کے اندر تو ایسا عشق نہیں تھا، کربلا کے اندر تو اور کاشے اور کھیل کو تماشا نہیں تھا۔ آج کی رات ہمارے اندر کیوں؟ کربلا کے اندر تو یہ تھا کہ میرے امام نے فرمایا کہ جاؤ قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں گرا دیا جائے، رب کو راضی کیا جائے، مصطفیٰ کی سنت یعنی میرے نانا جان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آج امام کے نام پر جو یہ ظالم
اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں گھماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کی عشق ہے۔ تو عشق تو حسین کے خیمے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ سے عشق کیسا کر رہے ہیں کہ پوری رات امام عالی مقام کے ساتھیوں کے اندر عبادت میں گزری، ریاست میں گزری، اور عبادت کے ساتھ اللہ کا تقوی حاصل کیا۔ کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قرات میں، کوئی ثنا میں، کوئی سلام میں، کوئی قاعدے میں، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، تو کوئی بیزاری میں سر کو جھکاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا رہا ہے کہ مولا صبر دینا، مولا نصرت ہمارے نصیب میں دکھے۔ یہ تھا حسینی خیمے کے اندر۔ لیکن آج نہ جانے یہ کہاں سے حسین کا کردار لے کر آئے ہیں، اللہ ہی جانے۔ وہ تھا، یہ تھا، فلانا ڈھمکا، نہیں، میرے امام کے خیمے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بھوک تھی، پیاس تھی، صبر تھا، قرآن تھا، نماز تھی، ہر ایک وہاں ملتی تھی۔ لیکن آج کی رات نماز نہیں، قرآن نہیں، صبر نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، سب کچھ الٹ ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبادت، فجر کی نماز ادا فرمائی۔ فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد فوراً نقارہ بتایا، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں نبی کا نواسا ہوں، کہ آپ نہیں جانتے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں۔ اور آپ نے جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے اس کے اندر وہ لوگ موجود تھے، کہا تھے کہ فلاں تو نے نہیں خط لکھا تھا، دیکھ تیری مہر لگی ہوئی ہے، تیرے رسائل موجود ہیں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ نہیں لکھا تھا، امام آپ کی بیعت کے لیے تیار ہے۔ آج میرے سامنے کھڑے، آج میرے قتل کے لیے آمادہ ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، ہر چیز ہر بات ہوتی رہی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہ مانی۔ شمر کہتا امام لفظوں کی گفتگو کو چھوڑو اور سامنے آ جاؤ میدان میں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کسی کے دل پہ اثر نہ پڑی، لیکن ہاں ایک ایسی شخصیت نے امام پلٹے، اس میں سے امام کے دل کی وہ بات سینے میں بیٹھ گئی تو سب سے پہلے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا اور بن یزید امام خیمے کی طرف پہنچتے اور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی کہ امام میری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، کہ اگر آج میں نہ روکتا آج آپ کی یہ پرستگی نہ ہوگی، میری وجہ سے ہوئی۔ امام کیا میرے اس گناہ کو معافی مل سکتی ہے؟ کیا اس میری خطا کو معافی مل سکتی ہے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور جا امام دعا کرتا ہے کہ اللہ کو تجھے معاف فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین الغرض کافی ساری ذاتی باتیں ہوتی رہی، پھر کہا کہ امام اب روکنے والا بھی میں، اب ان کافروں کے، اب ان یزیدی لشکروں کے سامنے، اب ان ظالموں کے سامنے جنگ کے لیے اگر کوئی جائے گا تو اب ہو ہی جائے گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اجازت دی، امام نے کربلا کا دولہا بنایا، گھوڑے کی نکیل پکڑی ہور کی، کہا کہ ہور سوار ہو جا اپنی سواری پر، اب جا، اب اللہ تجھے کامیابی دے۔ حضرت حور یزیدی لشکروں میں جانے لگے۔ اب جانتے تھے یزیدی لشکر جس کا ڈنکا قیصر و کسریٰ اور روم و دمشق میں بجتا ہو، جس سے ہر ایک فوجی ٹکراتا ہو، جس کی سپہ سالاری حور کے پاس ہو، جس کی تربیت جن سپاہیوں نے کی ہو، اب وہی استاد اگر شاگردوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں کہ حور کے سامنے کوئی آئے۔ حضرت حور تلوار کو گھماتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک ہی ایڑ کے اندر، گھوڑے کی ایک ہی رفتار کے اندر تاریخ رقم کر دی کہ حضرت حور نے 100
120 یزیدیوں کو سر سے تن کو جدا کر دیا اور تن کو سر سے جدا کر دیا اور تمام یزیدی لشکر کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا اور صرف اس یزیدی لشکروں کے اندر کہا کہ دیکھو ایک گھوڑ ہے جو 120 لوگوں کے سروں کو کاٹ لیا. اب حسینی لشکر سے ابھی ہاشمی خاندان کے شیر تو باقی ہے, یہ تو ان کا محبین ہے, یہ تو ان سے محبت کرنے والا ہے, اگر عباس آ جائیں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اگر عباس کو دیکھ لو گے تو ہیبت سے خوفزدہ ہو جاؤ گے, علی اکبر کو دیکھو گے تو کیا ہوگا, قاسم کی جوانی کو دیکھو گے تو کیا ہوگا. یہ بھوری تھا جو 120 کو تنہا سر کو تن سے جدا کرتا گیا. کہا کہ ایک ایک نہ جانا, اب تیروں کی بوچھار کی جائے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یزیدی لشکروں نے تیر کے وار فرمائے. اب حضرت حر اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے, امام کو یاد فرمائے, امام اپنے محب حر کی خبر لی جائے. ہے قربان کا اس حر کے مقدر پر جب روکنے آیا تھا, جب امام کو مارنے آیا تھا, آج امام کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہوا پایا. امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں, اپنے سر اپنے پاؤں کے اوپر حور کے سر کو رکھتے ہیں, فرماتے حور, کہا کہ امام کیا مجھے اللہ معاف فرمائے گا؟ آپ نے معاف فرما دیا. یہ دیکھو, کہا حضرت حور نے کہا تھا جب پہلی بار ملاقات ہوئی تھی کہ امام میں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہوں, آپ کے والد سے محبت کرتا ہوں. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ تھا کہ یزیدی لشکر سے ہوٹ نکلے اور حسینی خیمے میں آ گئے اور امام کے نام پر جام شہادت کو نوش فرمایا اور امام کے سر پر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے حور نے جام شہادت کو نوش فرمایا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت حور نے اس طرح سے اور کافی سارے پھر صحابہ کرام کی جو جماعت تھی, یکے بعد دیگر جو صحابہ وہاں موجود تھے, یکے بعد دیگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کے جو فرزند تھے, حضرت ابن عقیل کے جو فرزند تھے, انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی, یکے بعد دیگر. اس کے بعد علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی, فاروق بن علی اور عثمان بن علی, اور بھی 5 بیٹے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے وہاں کربلا کے اندر موجود تھے. حضرت عباس علم بردار اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کربلا کے اندر امام علی المرتضیٰ کے 5 شہزادے موجود تھے. ہر ایک نے اپنی جوہر دکھائی اور جام شہادت کو نوش فرماتے گئے. پھر اس کے بعد 80 سال کے ایک بزرگ, آخری بات بس ایک مرتبہ آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 80 سال کے صحابی رسول حبیب ابن مظاہر, جو شروعات میں نے ان کے شان کا ایک اشعار پڑھا. حبیب ابن مظاہر کا بڑا کردار ہے اور مجھے یہ بات بڑی پسند ہے ان کا تذکرہ کرنے میں. 80 سال وہاں پہ سب جوان, اب 80 سال کے بوڑھے. امام سے اجازت دیتے کہ امام اجازت دی جائے. اب یزیدی لشکر کے سامنے حبیب ابن مظاہر جو 80 سال کی عمر ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے یزیدی لشکر میں جاتے ہیں اور ایک زبیر ابن زبیر نامی شخص, 2 لوگ
ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں. حبیب ابن مسائل وار کرتے ہیں تو دوسرے جو صحابی تھے ان کے وار کو، ان کے جو یزیدی لشکر کا وار آ رہا تھا اس کو روکتے ہیں. اب وہ وار کرتے تو حبیب ابن مسائل ان کو روکتے. ان دونوں شخصیتوں نے ایسا جنگ کا نقشہ بدلا کہ 72,000 کے قافلے سے پہلی صف سے لے کر آخری 72,000 والی جو صف تھی وہاں تک گھوڑوں کو پہنچا دیا اور ان کی صفوں کو تتر بتر فرما دیا. اب یزیدی خوف زدہ ہے، اب پریشان ہے کہ دو قافلے والے امام کے دو مرد آئے ہیں، امام کے قافلے کے دو لوگ آئے ہیں. حالت اس قدر گمبھیر ہے کہ پہلی صف سے نکل کر آخری شخص کے سر کو تن سے جدا کیا اور بتلا دیا کہ جب حسین والے جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو ان کی شان یہ ہوتی ہے. تو حق تو یہ ادا تھا کہ جان دے دی، حق یہ تھا کہ جان ادا دے دی، لیکن ایمان کا حق ادا کر نہ سکے. امام کے ان دو جانثاروں نے بھی اس قدر جنگ کا مظاہرہ فرمایا کہ یزیدی لشکر آپس میں مل کر تمام لوگوں نے بھرپور ان دو شخصیتوں کو گھیراؤ کیا اور ان کے اوپر وار کیا. اس طرح سے یہ دونوں شخصیتیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. اب کافی جو اہم شہادتیں، اب کربلا کے اندر کافی ساری شہادتیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام نہیں تھے، رافضیوں کا اور شیعوں کا یہی کہنا ہے. لیکن کہتا ہوں کہ جو ابھی شہید ہوئے وہ کون تھے؟ جو اس سے پہلے شہادت کو نوش فرمایا وہ کون؟ سب سے پہلے اگر جنگی کربلا کے اندر جو پہنچے وہ تمام کے تمام لوگوں نے اس جام شہادت کو نوش فرمایا. چند صحابہ کرام تھے اور ان میں سے چند صحابہ کرام کے شہزادے تھے. کہا تھا کہ ہم عقیل کی اولاد کو بھی نہیں جانے دیں گے، مولا علی کی بھی اولاد کو نہیں جانے دیں گے، اور امام آپ کی اولاد کو نہیں، جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے اس وقت تک ہم کوئی بھی ایک بھی جان قربان نہیں کرنے دیں. اس طرح سے حضرت صحابہ کرام رضوان اجمعین نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ایک فدائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور اہمیت والی جو بڑی شہادت ہے انشاءاللہ العزیز اسے کل بیان کیا جائے گا. وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی حسینیت کے اوپر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کربلا والوں کے صدقے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے. کربلا والوں کے واسطے سے اللہ ہم پر احسان عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.